مسلمان کرتے ہیں یہ کام، ضد میں ڈٹ جاتے ہیں. فرض کرو کسی جگہ اگر روزمرہ ہوتا ہے، اگر کوئی آ کر انہیں کہے جی کہ آپ اپنی مسجد اپنی مجلس کا سپیکر ذرا کم کر دیں، ضد میں آ جائیں گے. اسے پوچھیں کیوں کم کریں، وہ بھی ضد کی وجہ سے کہہ رہا ہے. وہ ضد میں آ کر کہتا ہے کہ آپ آف کریں، یہ ضد میں آ کر کہتا ہے کہ ہم نے آن رکھنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک ضد کی وجہ سے آپ کے مقابلے میں آتا ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ آپ تقوی کے ذریعے سے اس کا جواب دیں. جاہلیت، حمیت جاہلیت کو تقوی کا جواب دیں. اس کا توڑ تقوی ہے. آپ ان کے لیے حمیت ہے، آپ کے لیے کلمہ تقوی ہے. ان کے لیے جاہلیت ہے، آپ کے لیے تقوی ہے. آپ اپنے منشور کے ساتھ ان سے بات کریں، وہ اپنے منشور کے ساتھ آپ سے بات کریں گے. اگر وہ ضد میں ہیں، آپ بھی ضد میں آ جائیں تو آپ ان کے منشور کی اتباع کر رہے ہیں، ضد کی، حمیت جاہلیہ کی اتباع کر رہے ہیں. آج دن ایسے ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. فرض کریں کہ کوئی ریلی جلوس کچھ جا رہا ہے، آگے دوسرا فریق آ جاتا ہے کہ یہاں سے نہ گزارے، ضد کی وجہ سے. اس کو کیا تکلیف ہے یہاں سے گزر جائے جلوس، اس کے اوپر سے تو نہیں گزر رہا، وہ اپنے گھر میں بیٹھے یا باہر چلا جائے، گلی سے گزرنا ہے. لیکن ضد کی وجہ سے کہتا ہے یہاں سے نہیں گزرے گا. دوسرا فریق بھی ضد پہ آ جاتا ہے یہیں سے گزرے گا، اور وہیں پہ گزرے نہ گزرے میں 4-5 آدمی وہیں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں. فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پولیس آ جاتی. یہاں ایسی صورتحال عملاً جب ضدی گروہ کے مقابلے میں آپ قرار پائیں، ضد کا جواب ضد سے نہیں ہے، ضد کا جواب تقوی سے ہے. ضد حمیت جاہلیہ ہے. انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے. ایک آدمی ہے مثلاً بیٹھا ہوا ہے راستے میں، کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، راستہ تنگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سیڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے، دروازے میں بیٹھا ہوا ہے. دوسرا آتا ہے یہاں سے گزرنے کے لیے، وہ اسے کہتا ہے ذرا سائڈ پہ ہو، مجھے گزرنا ہے. یہ نہیں آتا، ضد میں آ جاتا ہے میں نے نہیں ہٹنا ہے. دوسرا بھی ضد میں آ جاتا ہے میں نے یہیں سے گزرنا ہے. وہ بھی روزمرہ انفرادی کاموں میں آپ کو ٹھیک ہے یہ ضد میں آیا ہوا ہے، حمیت جاہلیہ، یہ ابو جہل ضد میں آ گیا ہے، وہ میں ضد نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں دوسری جگہ سے گزر جاتا ہوں، تم بیٹھے رہو یہاں پر. ٹریفک میں روزانہ آپ یہ حالات دیکھتے ہیں. مثلا گاڑیاں ہیں آمنے سامنے، ایک رانگ سائڈ سے آتا ہے، ایک اپنے رائٹ سائڈ سے آتا ہے، آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. عموماً پھاٹکوں پہ آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پلوں پہ آمنے سامنے گاڑیاں کھڑی کر لیتے ہیں. ضد میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم پیچھے جاؤ، یہ کہتا ہے تم پیچھے جاؤ. ضد میں سارا دن کھڑے رہیں گے. ضروری کام جی بس اب بیمار بٹھایا ہوا ہے اپنی گاڑی کے اندر، لیکن ضد کی وجہ سے اسے اسپتال نہیں لے کے جا رہا کہ پہلے اس کی میں نے حساب صاف کرنا ہے. یہ نہیں ہے روش، یہی حمیت جاہلیہ ہے. اگر ان روزمرہ امور میں کسی ضدی سے پالا پڑ گیا ہے، قالو سلاما، اسے کہو کہ سلام بھائی تیرے اوپر، میں تیرے ساتھ ضد نہیں کرنا، چونکہ ضد حمیت ہے، جاہلیت ہے. تقوی کے ساتھ اگر وہ بات تقوی ہو، اول وہ رکاوٹ نہیں بنتا، وہ ضد نہیں کرتا. فرض کرو اگر کسی جگہ مجلس ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، اگر انہوں نے سپیکر آن کر دیا، تھوڑی دیر آن رہے گا، آف ہو جائے گا، کچھ تھوڑا ہی، انہوں نے سارا دن رات تو نہیں لگانا، چند گھنٹے کی بات ہے، تحمل کر لو، باہر چلے جاؤ. اگر ان کے اندر تقوی ہو وہ برداشت کریں گے. لیکن جب وہ ضد پہ آتے ہیں پھر یہ بھی ضد پہ آ جاتے ہیں، اگلے سال اس سے بھی ہیوی اسپیکر لگاتے ہیں. ضد کا جواب ضد سے دیں، یہ حمیت جاہلیہ ہے. قرآن کریم کا فرمان ہے کہ ہم نے مومنوں کے لیے تقوی کو لازم قرار دیا ہے کہ تقوی ترک نہ کریں. اس طرح سے لازمی قرار دیا کہ ترک کی گنجائش نہیں چھوڑی. الزمہم کلمۃ التقوی، منشور تقوی، دستور تقوی، ضابطہ تقوی، قاعدہ تقوی مومنین کے لیے لازمی قرار دیا ہے.
اب مومنین کو چاہیے کہ اس کلمہ تقوی، منشور تقوی کے ملتزم ہوں. اللہ کی طرف سے اللہ کی ذات ملزم ہے، لازمی قرار دینے والی ذات ہے، ملزم. اور مومنین ملتزم ہیں، جو اللہ نے لازمی قرار دیا ہے اسے لازمی رکھیں، اسے لازم کریں، اسے اپنے آپ سے ترک نہ کریں، اسے جدا نہ کریں اپنے آپ سے. جیسے اشارہ کیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ہم معتقد ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہیں لیکن ان کے ملتزم نہیں ہیں. ہمارے استاد بزرگوار